حدیث نمبر 4464 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجیں اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے اپنا حصہ مانگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4465 حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث میں سے اپنا حصہ طلب کیا کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اور فدق کی صورت میں عطا کیا، نیز جو خیبر کے خمس میں سے بچا اس سے میراث دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اسے کھاتی رہے گی، اور اللہ کی قسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سے کسی چیز کو اس حالت سے نہیں بدلوں گا جس پر وہ آپ کے زمانے میں خرچ ہوتی تھی، اور اس میں وہی عمل کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خاتون جنت کو کچھ دینے سے انکار کر دیا، اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے گفتگو نہ کی، حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ زندہ رہی۔ جب ان کا وصال ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ان کو رات کے وقت دفن کر دیا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ دی۔ حضرت خاتون جنت کی زندگی میں لوگوں کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف کچھ میلان تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد انہوں نے لوگوں کو بدلا ہوا محسوس کیا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صلح اور بیعت کرنا چاہی، اور اس عرصہ کے دوران انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارے ہاں تشریف لائیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آئے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آنا ناپسند کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم آپ ان کے پاس تنہا نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ توقع نہیں کہ وہ میرے ساتھ کوئی نامناسب سلوک کریں گے، اللہ کی قسم میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر کہا اے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیں آپ کی فضیلت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے اس سے بھی واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خلافت آپ کو دی ہے اس کو چھیننے کی رغبت نہیں رکھتے، لیکن آپ نے ہمارے مشورے کے بغیر خود ہی اسے حاصل کر لیا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مسلسل گفتگو کرتے رہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ عزیز ہے، اور جن اموال کی وجہ سے میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہوا ہے تو میں نے اس میں کسی کے حق کو ترک نہیں کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں جو عمل کرتے تھے اور جہاں جہاں صرف کرتے تھے میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج شام ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز ظہر پڑھ چکے تو ممبر پر تشریف لے گئے، کلمہ شہادت پڑھا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی اور ان کی طرف سے بیعت میں تاخیر
اور عذر کا ذکر کیا جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھا اور ممبر سے اتر آئے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق کی عظمت کو بیان کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی تاخیر کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف خلافت میں رغبت رکھتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی ہے اس کا انکار کرتے تھے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ اس معاملے میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ہمارے مشورے کے بغیر حکومت بنائی گئی، اس سے ہمارے دلوں کو رنج پہنچا۔ مسلمان اس بیان پر خوش ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا، اور جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اس معروف طریقے کی طرف رجوع کیا تو لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے۔ حدیث نمبر 4466۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ طلب کرنے گئے، اور وہ اس وقت فدق اور خیبر کے حصے سے مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس کے بعد پہلی حدیث کی مثل ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق کی عظمت بیان کی، ان کی فضیلت اور دین میں ان کی سبقت کا ذکر کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان کی بیعت کی تو لوگ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور کہا آپ نے درست اور اچھا کام کیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ معروف طریقے سے قریب ہوئے تو لوگ آپ کے قریب ہو گئے۔